ہندوازم کی طرح ہم نہیں ہیں. جیسے ہندو ہمارے بھائی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ریفارم کر لیا, سمے کے ساتھ ساتھ بدل دیا. ہم ایسا نہیں ہے. اسلام کا قانون قرآن اور سنہ کی بیس پر ہے. دنیا چینج ہو جائے, دنیا بدل جائے, وہ وہیں پر رہے گا اٹل, کیونکہ وہ خدا کا قانون ہے. اللہ کے حکم سے موجود ہیں, میرے آقا کی حرمت کے لیے موجود ہیں, میرے آقا کی شان کے لیے موجود ہیں, آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے ذروں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. عامر بھائی, آپ میرے آواز سن سکتے ہیں؟ جی جی میں سن سکتا ہوں. کیسے ہیں؟ ویلکم ہیومینٹی بھائی. اوکے اوکے. میرا چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے. ابھی میں نیوز پہ میں پڑھا سعودی عربیہ از انٹروڈیوسنگ الکوہول دیئر, تو میں یہ سن رہا ہوں دے آر ٹرائنگ ٹو بیکم لائک دبئی. دبئی میں ابھی مندر کنسٹرکٹنگ اور یہ سب ہو رہا ہے, تو اس کے ابھی رولس یہ سب بھی چینج ہو رہا ہے. مینس دے آر ٹرائنگ ٹو بی اٹریکٹ ٹوریزم ایوری تھنگ. جی جی تو جی ڈی پی انکریز کرنے کے لیے طرح طرح سے, ان کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے؟ حرام کام ہے. شراب کو حرام کیا گیا ہے, بالکل حرام ہے. اگر سعودیہ کے اندر کیا جائے گا تب بھی حرام ہے, اگر امریکہ کے اندر کیا جائے گا تب بھی حرام ہے, انڈیا میں کیا جائے گا تب بھی حرام ہے, پاکستان میں کیا جائے گا تب بھی حرام ہے. یہ ہندوازم نہیں ہے. ہندوازم نہیں ہے کہ براہمن کے لیے. سنیں ذرا, سن لیں ذرا, اگلا سوال آنے لگا, آپ پھنس جائیں گے. ذرا سوچ, میں نے اس لیے کہا ہے میرے ساتھ جس بندے نے بات کرنی ہے وہ سوچ کے جملے بولنا ہے, تو میں پکڑ لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ذرا سن لیں. دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی حرام ہوگا, ہم اس کو حرام ہی کہیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہندوازم کی طرح ہم نہیں ہیں. جیسے ہندو ہمارے بھائی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ریفارم کر لیا, سمے کے ساتھ ساتھ بدل دیا. ہم ایسا نہیں ہے. اسلام کا قانون قرآن اور سنہ کی بیس پر ہے. دنیا چینج ہو جائے, دنیا بدل جائے, وہ وہیں پر رہے گا اٹل, کیونکہ وہ خدا کا قانون ہے. وہ دنیا کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کے اندر امینڈمنٹ کر دی جائے کسی حکم کے بارے میں. ہاں البتہ جن کے بارے میں کوئی اسٹریٹ فارورڈ چیز نہیں ہے اس میں ہم سمے کے ساتھ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ کیا کوئی اسٹیٹ ہے, اس اسٹیٹ کے اندر کیا ہم لائسنس یا پرمٹ اسٹیٹ, یعنی اسلامک اسٹیٹ ہے, وہ کسی نان مسلم کو یہ لائسنس دے سکتی ہے کہ وہ پیے اس کے اوپر؟ ہاں, یہاں پر اختلاف موجود ہے فقہی, مگر اگر آپ سورسز کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نان مسلمس کے اوپر اسلام کی جورسپروڈنس جو ہے وہ کام نہیں کرتی, اسلام کا لا کام نہیں کرتا. یعنی مثال کے طور پر اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے کوئی نان مسلم اگر شراب پی رہا ہے یا سور کھا رہا ہے یا مورتی پوجا کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں, جب تک وہ سماج کے لیے ہانیکارک نہیں ہے تب تک. مثال کے طور پر شراب, جیسے ویسٹ ہے, ویسٹ کے اندر بھی آپ شراب پی سکتے ہیں مگر وہاں کچھ ریسٹرکشنز ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں شراب پی کر آپ نے ڈرائیو نہیں کرنا, شراب پی کر آپ نے جو ہے نا وہ باہر نکل کر دنگا کرنا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, کلب کے اندر آپ پی رہے ہیں تو آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی. یعنی انہوں نے بھی کچھ رولز رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر رول ریگولیشنز نہیں چاہیے. یہ بات ہے. اب آپ کچھ جنت کے بارے میں بولنے لگے تھے. جی میرا بھائی. تو سعودی عربیہ میں الکوہول اور پورک اوکے ہے فار نان مسلمس. ہاں فور مسلمان نان مسلمس کے لیے اوکے ہے. ہاں ان کے اوپر نہیں لگے گا, مگر ہے حرام کام ہے. اگر مثال کے طور پر یہ یاد رکھنا آپ نے, ہے حرام. مثال کے طور پہ آپ نے یہ چیز, ایک چیز سمجھنی ہے, ایک ہے اصول. مثال کے طور پر میں کسی آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کروں گا, یعنی ایک منٹ کے لیے یوں سمجھ لیں, آج کے سناتنی جو ہیں, ایک منٹ کے لیے مان, آج کے سناتنی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنروواہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, آج ایک ہندو میرج ایکٹ آ گیا جو گوروں نے تھوپ دیا, اس کے بعد انہوں نے کہا پنروواہ نہیں ہو سکتا, یعنی پولیگیمی آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر اگر مسلمان پولیگیمی پریکٹس کریں تو سناتنی کہے گا اس کا رائٹ ہے, وہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ایسی آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کرتا ہے جس میں یہ فیچر موجود ہے کہ وہ پولیگیمی پریکٹس کرے. ویئر ایز سناتن دھرم کے انوسار وہ بندہ غلط, یعنی سناتنی لوگوں کی یا سناتن دھرم کی جو ریفارمڈ آئیڈیالوجی ہے اس کے انوسار وہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک پتی ایک ور ایک بدو. اب آپ کو جنت کی بات کر رہے تھے, یہ مجھے بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ جنت کا؟ جنت میں شراب ملتا ہے نا؟ کدھر لکھا ہے؟ نہیں, جنت میں شراب حورے یہ سب ریپیٹ کرنے سے نہیں, ایڈ نہیں. اب شراب پہ رکنا آپ نے, اسی لیے میں نے کہا تھا جب بھی آپ نے میرے سامنے کسی جو بھی سناتنی سن رہے ہیں نا, وہ یہ سوچ کر آئے ہم آواز حق پر جا رہے ہیں. ادھر ہم نے جب کوئی بات کرنی ہے نا تو کام خراب ہو جائے گا. پورے سائڈ پہ کر دیں, شراب کی بات کی ہے نا اس کو سدھ کریں, جو شراب کانٹیکس میں بات ہو رہی.
جلدی کریں, کہاں لکھا ہوا ہے ریفرنس؟ اوکے نیکسٹ ٹائم میں ریفرنس کے ساتھ آتا ہوں. بس اتنی سی بات ہے. آرٹیکل پڑھنے سے زیادہ کوشش یہ کریں اسلام کے کور ایشوز کو, سورسز کو پڑھیں. سعودیہ اسلام نہیں ہے, پاکستان اسلام نہیں ہے, ترکی اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہے قرآن اور سننا. تو آرٹیکل پڑھنا سمے ضائع کر کر مسلمانوں کو یہ بتانا کہ یعنی یہ فیل کروانا کہ اچھا سعودیہ میں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بھائی وہ بھی غلط ہو رہا ہے, کس نے کہا ہے, وہ ہم نہیں ٹھیک مانتے اسے, آپ شاید غلط سمجھ رہے ہیں. حکومت کی کوئی چیز کرے ہم اس کو بھی غلط مانتے ہیں. حدیث ہے, سن لیں ذرا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس جگہ پر ایشور کے ورد جا رہے ہوگے, راجا مہاراجا ہی کیوں نہ ہو, ہم نہیں مانیں گے اس کو. ایش کے ورد کوئی جا رہا ہوگا, بڑے سے بڑا راجا بھی, ہم نہیں اس کو مانیں گے. یہ ہے حدیث. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے ایشور کے پرکاشت نیم کا کوئی النگن کرے گا, ہم اس کا کھنڈن کریں گے اور اس کی وہ نندت ہوگا, وہ اس کی شنسا نہیں کی جائے گی یا وہ سدھ نہیں تو ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ مانا آج جاتا کل ہے. ایک ویڈیو ہو رہا ہے کافر, وہ اٹ از دے آر گوئنگ ٹو کعبہ, نیئر کعبہ اینڈ ایوری تھنگ. سو ٹوریزم زیادہ بڑھ جائے گا سعودی عربیہ میں. سو ایسا کافر دے مائٹ گو ٹو کعبہ اینڈ آل. نہیں کعبہ وغیرہ میں نہیں جا رہے. وہ جو اسمرتی ایرانی کا ہے اس کیس کے اوپر میں نے ویڈیو ڈال دی ہے. وہ بھی پیریفری جو ایریاز ہیں مدینہ کے ارد گرد سٹی کے اندر, وہ میں نے ڈیٹیل سے 28 منٹ کا کلپ ہے, اگر آپ دیکھیں گے 26, 27, 28 منٹ کا ہے. آواز آفیشیل پر آج ہی پریمیئر کیا ہے, تو وہ ہے نمبر 1. نمبر 2, ٹورزم کے لیے پہلے بھی کھلا ہوا تھا. اچھا یہ یاد رکھنا ہے, جو آج کل کے لوگ ہیں نا, چونکہ سعودیہ اس وقت ظاہری بات ہے سوشل میڈیا نہیں تھا 60s میں 70s میں, آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جو ملک فہد تھا نا, وہ ٹورزم بہت بڑا تھا اس کے ٹائم کے اوپر. اس وقت لیبیا اور سیریا میں لوگ ایسے ہی جاب کرنے جایا کرتے تھے جیسے آج دبئی میں سعودیہ میں جاتے ہیں, مڈل ایسٹ میں. ان ٹائمز کے اندر لیبیا اور سیریا میں لوگ, یا لبنان میں ایسے لوگ جاتے تھے. اب سعودیہ ملک فہد کے ٹائم کے اوپر بھی بہت زیادہ لبرل اور ایڈوانس ہوا تھا, اور اس کے کچھ کرتوت بھی ایسے تھے. اس نے کسی پیلسٹینین کرسچن سے شادی کی تھی, بعض کہتے تھے جیو ہے ملک فہد نے. بعد میں اس کی بیوی کا انٹرویو بھی آیا تھا BBC میں, اس کو تھریٹ کیا تھا ملک سلیمان کی فیملی نے کہ تجھے اڑا دیں گے. یعنی وہ جو راجنیتی ایک شریانتر ہوتا ہے, محلاتی سازشیں, کیسل پالیٹکس, ڈرٹی پالیٹکس والا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک امیج بیٹھ گیا, اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی ملک فیصل کا ایک دور ہے. جو کنگ فیصل تھا اس دور کے اندر بہت اسٹرکٹلی اسکالرس کو انفلوئنس دیا گیا تھا, پاور دی گئی. اور اس کی وجہ تھی 1980s کا ایران کا ریولوشن. تو ادھر سے ایران کا ریولوشن جب ہوا ہے تو سعودیہ نے اس رجیم کو, اس کولڈ وار کو ون کرنے کے لیے ملک فیصل نے ایک ٹیکنیک کھیلی, جس کا ایڈمٹ اور اکنالج کیا ہے محمد بن سلیمان نے بھی ایک انٹرویو میں. نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تھا, جس کو واشنگٹن پوسٹ نے بھی بعد میں ڈالا تھا, اور بعد میں وہ وائرل ہو گیا تھا بہت زیادہ, کہ وہابی رجیم جو کھڑی ہوئی تھی وہ بیسیکلی ان چیزوں کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ہوئی تھی. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, جب آپ نے سعودیہ کو پولیٹیکلی ڈسکس کرنا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ لنک نہیں کرنا. ان کی کچھ اپنی سراؤنڈنگ میں ریالٹیز ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرنے میں یا امینڈ کرنے میں, یہ یاد رکھنا ہے. اچھا, اب محمد بن سلیمان نے, جب یہ سلیمان جو ہے وہ تو بیمار ہو گیا, 80+ ہو چکا ہوا ہے, تو پریکٹیکلی جو ڈی فیکٹو جسے کہتے ہیں وہ کنگ جو ہے وہ محمد بن سلیمان ہے. محمد بن سلیمان ایک لمبے عرصے سے فارن اور ڈیفنس پالیسیز کا وزیر رہا ہے, منسٹر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی منسٹری اس کے پاس ہے, ڈیفنس اور فارن کی, اور انٹیریئر بھی, 3 منسٹریز اس کے اندر کافی عرصے تک رہی, جس وجہ سے اس نے اپنی ایک بڑی رجیم کھڑی کی. اس میں اس نے جب عورتوں کے, اس نے یہ جملہ بولا, اس نے کہا یہ جو بلیک کلر کا ابایا ٹرینڈ میں آ گیا اور سب پہن رہے ہیں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بلیک کلر کا ہی پہننا ہے اور ایسی شیپ کا ہی پہننا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے, بس. وہ بلو کلر کا ہو, وہ وائٹ کلر کا ہو, سوبر اور ڈیسنٹ ہونا چاہیے. اچھا, اب ڈرائیونگ کی بات آئی, جب اس نے عورتوں کو یہ الاؤ کیا کہ وہ ڈرائیو کر سکتی ہیں, بڑے لوگ اٹھے, انہوں نے چھوڑ ڈالا. اسلام کے خلاف ہے ہی نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جو آؤٹ سائڈرز ہیں, جیسے کئی طور پر ہمارے سناتنی بھائی ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ سعودیہ سے جو پالیسی آ رہی ہے دیٹ مینز سعودین پالیسی از اکول ٹو اسلامک پالیسی. نہیں, محمد بن سلیمان سامنے آیا اور اس نے آ کر بات کی کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ پابندی عورتوں کی ڈرائیونگ پر جو لگی تھی وہ اسلام نے لگائی تھی, وہ تو عرب کلچر تھا, عرب کے کلچر کے تحت انہوں نے تھوڑی سی لگا دی. اسی طرح سینماز ہیں,
جب موویز اوپن ہوئی آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی, یہی میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا سعودیہ کی ریجیم کی ہسٹری پڑھیں. ملک فہد کے زمانے میں سینماز چلتے تھے, سعودیہ کے اندر موویز دیکھی جاتی تھیں. اب محمد بن سلیمان نے جب آ کر انہی سینماز کو ریوائیو کروایا یا کچھ نئے بنوائے, جدہ میں, دمام خبر وغیرہ میں, یا ریاض میں, یا دوسری جو ہے ابقیق ہے یا حسا ہے, اس طرح کی سٹیٹس کے اندر جب بنوائے, اور دہران وغیرہ میں, کیونکہ وہاں پر زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ فارنرز ہیں. یہ یاد رکھنا آپ نے, ریاض کی امپورٹنس ہے کیپٹل ہونے کی وجہ سے, جدہ کی امپورٹنس ہے ایک جو ہے نا وہ اولڈ سٹی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ اس کے ساتھ بیچ لگتی ہے. جدہ بڑا خوبصورت شہر ہے, جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, وہاں بھی نان مسلمز بڑی تعداد میں ہیں. اب اس کے علاوہ جو ایریاز ہیں جیسے دہران ہے اور خوبر ہے, دمام کا پٹی ہے, ابقیق ہے, حسا ہے, یہ وہ ایریاز ہیں جن ایریاز کے اندر آئل نکلتا ہے. پورے سعودیہ سے آئل نہیں ہے, آئل نکلتا ہے دہران, خوبر اور دمام کے قریب کے ایریا کے اندر, جس کو ارامکو بولتے ہیں. ارامکو کی جو ریفائنری ہے وہ بیسیکلی اس ایریا میں کام کرتی ہے. وہاں پر جو ساری سوسائٹیز اور ولاز بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فارنرز کے ہیں. وہاں آپ کو بڑی عجیب طریقے سے ایڈوانسمنٹ اور لبرل ماحول دکھائی دیتا ہے, کیونکہ انہوں نے فارنرز کو وہاں لانا ہے, obviously وہ کام کروانا ہے. اب وہ مکہ اور مدینہ سے باہر ہیں تو کوئی دقت نہیں اس میں, وہ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے وہ قانون نہیں لگتا, البتہ اگر وہ مسلمز اس کام کے اندر پڑے تو اس پر لگ سکتا ہے. اچھا, یہی سچویشن جو ہے ملیشیا کے اندر بھی ہے. ملیشیا ایک مسلم میجورٹی کنٹری تو ہے, مگر اس کی پالیسیز لبرل اور سیکولرائزڈ پالیسیز ہیں. مگر وہاں ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے جس کو اگاما اسلام بولتے ہیں. اگاما ملیشین لینگویج کے اندر یا ملائیو کے اندر بولتے ہیں دین کو, ریلیجن کو. تو اگاما اسلام, جیسے سعودیہ کے اندر الدعوہ والارشاد ہے, جس کو شرطہ بھی بولتے, متوا, شرطہ تو پولیس کو بولتا ہے, متوا بولتے ہیں جس نے داڑھی شاڑی رکھی ہو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو. ایسے ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے ملیشیا کے اندر جس کو اگاما اسلام بولتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں ملیشیا میں, کوالالمپور میں یا دوسرے ایریاز کے اندر جو ان کے ہیں ریزیڈنس, کمرشل ایریاز ہیں, کمرشل ہب ہیں, وہاں پر کلبز وغیرہ کھلے ہیں, نائٹ لائف ہے, الکوہل چل رہی ہے, پروسٹیٹیوشن چل رہی ہے, مساج سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں. مگر وہیں پر اگاما اسلام کی ٹیم ہے جو چکر مارتی ہے, چھاپے مارتی ہے, ریڈ کرتی ہے. جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں مسلم لڑکیوں کو یا مسلم لڑکوں کو یا مسلمز کو یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے, تو وہ وہاں آ کر آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے, آپ کی وہ چیک کریں گے آپ کا ریلیجن, اور اگر آپ مسلم نکلتے ہیں تو وہ آپ کو پھر سزا دیتے ہیں, اگر آپ نان مسلم نکلتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہے جو پیورلی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے ریلیجن کام کرتا ہے, یا اسلام کی پالیسیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے نان مسلمس کو چھوڑ کر مسلمس کے اوپر. اب واپس آ جاتے ہیں, سوری میں یہ ہسٹری ہیومینٹی بائی اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا, یہ محمد بن سلیمان کو فرسٹ ٹائم نہیں آیا. ملک فہد کا دور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑی تعداد میں وہاں بھی لوگ ماڈرنائز اور لبرلائز ہوئے تھے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ملک فیصل نے کیوں کیا اس کے پیچھے پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. آگے آ جائیں, اب آ گیا سلمان اور محمد بن سلیمان پریکٹیکلی جو سامنے ہے. اس نے عورتوں کو ڈرائیو کرنے کی اجازت دی. اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو پابندی لگائی ہوئی تھی کہ عورت گھر سے نہیں نکلے گی, جاب نہیں کرے گی, یہ نہیں کرے گی, یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اور بات اس کی بالکل ٹھیک ہے, اسلام نے نہ کبھی منع کیا ہے کہ عورت گھر سے باہر جاب نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, ایکسیپشنز دی ہوئی ہیں, جو چند ریسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے عورت باہر نکل سکتی ہے. نمبر 2, عورت کو کہیں بھی ڈرائیو کرنے سے منع نہیں کیا ہوا, یا وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی. اور یہ بھی نہیں کہ اس نے کالے کیسے کر کے حجاب پہننا, دوسرا پہنے گی تو وہ ویلڈ یا اپلائیڈ نہیں ہوگا, یہ بالکل منع ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, اس میں اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پالیسی کے اندر سعودیہ پالیسی جو بناتا ہے ہم نے اس کو آن کرنا ہے. جو اسلام کے مطابق ہوگی ہم اس کو آن کریں گے, جو نہیں ہوگی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. جی ہیومینٹی بھائی معذرت چاہتا ہوں, میں نے لمبی بات کر دی. اوکے, ون لاسٹ کوشچن. اگر سب لوگ فرینڈس ہو کے سب ریلیجنس فرینڈس ہو کے ایک مل جل کر رہ سکتے ہیں کیا؟ اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے. اس کی دو چیزیں ہوں گی, 2 نقطوں کے اوپر, یعنی 2 بیسک پوائنٹس ہیں, اگر جن کو سالو کر لیا جائے تو یہ پالیسی عمل میں لا سکتی ہے. اور یہ صرف اور صرف, یہ میں نے بہت بار بات کی ہیومینٹی بھائی, یہ صرف اور صرف اسلام دیتا ہے, صرف اور صرف یہ 2 چیزیں جہاں تک میں اسٹڈی کر پایا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی اور انفارمیشن ہوئی تو ضرور شیئر کرنا. نمبر 1, کیونکہ امام مہدی آئے گا, مسلم رول ہوگا,
तो ऐसा कैसा ये कॉन्ट्रडिक्ट होता ना ये लोग? हाँ नहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं ना होगा, फर्क समझना, ये 2 पॉइंट देने लगा हूं, उससे समझ जाएंगे आप। इमाम मेहदी आकर ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम को काटना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं है वहां पर बेसिकली एक दज्जाल, अब देखना ना टॉपिक आपने डाइवर्ट कर दिया, मुझे पॉइंट रखने दें, इस तरह बीच में टोका ना करें। 2 पॉइंट्स पर खड़ा होता है ताकि हम फिलोसफी समझें बजाय इसके कि हम इंटेंगल्ड हो जाएं, ठीक है ना, टॉपिक के अंदर। तो फिलोसफी बेस ये है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 64, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कॉमन टर्म्स के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आए रिलीजन कंपैरेटिव स्टडी करें, उसमें जो चीजें हम लोग सिमिलैरिटीज में हैं उनको हम अप्लाई कर देंगे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन या एज अ लॉ, सॉरी, और अगर जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, ये चीजें मैच नहीं करती हैं, उनमें हम अपने अपने तरीके से अमल कर लेंगे, जिसको पर्सनल लॉ के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी, जिस पर अभी यूसेज वो सारी बात चल रही है। खैर, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया सिमिलैरिटी, दूसरा पॉइंट लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आप अपने लॉ को फॉलो करो, हम अपने लॉ को फॉलो करेंगे। जब तक 2 लॉ एक दूसरे को जो है क्या उसे कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो एक दूसरे की सोशल लाइफ को या एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को, तो आप अपने अपने लॉ को फॉलो करो। ये 2 उसूल हैं पूरी दुनिया के, मैंने जो हिंदुइज्म है या क्रिश्चियनिटी है या जुडाइज्म है, मैंने उनमें ये पढ़कर देखा है। मुझे ये सोल्यूशन सोसाइटी में जस्टिस कायम करने का या स्टेबलाइज करने का या पीस एंड हार्मनी के साथ को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हुए रहने का, ये 2 स्टेप्स मैंने किसी रिलीजन के अंदर नहीं पाए। अगर होंगे, हो सकता है मेरे नॉलेज में इजाफा हो। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, इमाम महदी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने ये चीज समझना है। इमाम महदी आखिर जमाने में जिन लोगों के साथ लड़ेंगे, जो अहदीस मिलती हैं किताबुल फितन में, वो लोग हैं जो अधर्मी होंगे। अधर्मियों के साथ लड़ना बिल्कुल ये लीगल है, और जो क्योस पैदा करें, जो डिस्टर्बेंस पैदा करें, अगर कोई नॉन मुस्लिम इनोसेंट है, वो क्योस पैदा नहीं कर रहा, वो डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा, वो अधर्म नहीं फैला रहा, वो दुष्ट कार्य नहीं कर रहा, इमाम महदी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि वहां लिखा हुआ है हकमन आदिलन। इमाम महदी की एक सिफ्त बयान की हुई है, हकमन आदिलन। हकम का मतलब होता है लीडर, स्टेटमैन, लीडर, और अदलन का मतलब होता है जस्ट, जो जस्टिस करेगा। जस्टिस बाय डिफॉल्ट मीन कि वो किसी इनोसेंट के साथ किसी किस्म की हानि ना पहुंचाए, अनजस्ट ना करे। तो इमाम मेहदी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस इस चीज के ऊपर है। तो इसलिए आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि इमाम मेहदी आएंगे तो वो ये करेंगे। यूं समझ लें कि जैसे मैं एक मिसाल देने लगा हूं, मुगलों के जमाने में सारे हिंदू नहीं काटे गए, अन्याय हुआ। मैं ये याद रखिएगा, मैं स्टार्ट में बोल रहा हूं, मुगलों के जमाने में हुकूमत मुसलमानों की थी, मगर नीचे हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे, जैन थे, एक दूसरे लोग थे मानने वाले मतों के। क्या मुगलों ने सबको काट के रख दिया? नहीं। मगर क्या मुगलों ने अन्याय किया, इनजस्टिस किया? बिल्कुल किया। बहुत सी जगहों पर वो इंसाफ या अदल नहीं कर सके, अन्याय किया उन्होंने। मगर फिर भी उस जगह के ऊपर कई हिंदू बचे और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारते रहे, और आज भी मौजूद हैं बड़ी तादाद के। तो इमाम मेहदी के जमाने में जो कि जस्टिस करेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, कैसे मुमकिन है कि नॉन मुस्लिम को सिर्फ इसलिए मार दें कि तू मेरे पे ईमान नहीं लेके आया? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये एक पॉलिटिकली अगर आप सोचेंगे ना ह्यूमैनिटी भाई, इमाम मेहदी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो समाज के अंदर चीजों को स्थापित करेंगे। जब वो स्थापित करेंगे ना, तो वहां आपको भी जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। ये एक लाइन है, टू ब्रिंग मुस्लिम रूल अराउंड द वर्ल्ड। ये किसने बोला है? नहीं बुक्स में। ओके, आई विल मैं रेफरेंस लेके आता हूं। ओके, हाँ रेफरेंस लेके आए। एक तो जन्नत में शराब वाला रेफरेंस लेके आना है आपने, ठीक है। आपको ह्यूमैनिटी भाई पसंद में पता क्या बात है, हमारे यहाँ जो वर्ड शराब बोला जाता है ना, ये अरबिक वर्ड नहीं है। जो हम बोलते हैं ना आप, ये फारसी का वर्ड है, पर्शियन वर्ड है। शराब बेसिकली था आबे शर, जैसे आबे हयात होता है ना, आबे हयात फारसी के अंदर बोला जाता है वो पानी, वो जल जिसमें जीवन है, उसको बोलते हैं आबे हयात। ऐसे ही जिस जल के अंदर शर हो, यानी कि ऐसे गुण हो जो हानि पहुंचाएं, अच्छे गुण ना हो, ठीक है, हीन गुण हो, उस आब को बोला जाता है आबे शर। जब आबे शर फारसी के अंदर एक ये समझ लें एक नियम है, जिसको आप व्याकरण का नियम बोल सकते हैं, पर्शिया के अंदर, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो उन्होंने
آب کو آخر میں اور شر کو شروع میں کیا کثرت استعمال کی وجہ سے. مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ایک پھول ہے جس کو بولتے ہیں گلاب. گلاب یہ بیسیکلی اس پھول کا نام گل ہی تھا. اس کو گلاب اس لیے بولا گیا کہ اس پھول کا سب سے زیادہ پرفیوم نکلتا تھا, عطر نکلتا تھا, اور جو پرفیوم نکلتا تھا اس کو بولا جاتا تھا آب گل, پھول کا جل, پھول سے نکلا ہوا نیکٹر, جل, پرفیوم. اب اس کو چینج کر کے کہا گیا گلاب. مثال کے طور پر اور مثال لے لیں, جیسے اس لیے آپ نے سمجھا لینگویج میں فرق. ایک مثال کے طور پر ہم ایک بولتے ہیں سیلاب. آپ کو پتا ہے سیلاب کسے بولتے ہیں؟ نو نہیں پتا ہوگا. سیلاب بولتے ہیں جب فلڈ آتا ہے. فلڈ آتا ہے, پانی دریا سے نکل کر کھیتوں میں شہروں میں آ جائے, اس کو بولتے ہیں سیلاب. یہ اوریجنل ورڈ تھا آب سیل. سیل بولتے ہیں فارسی کے اندر, پرشیا کے اندر کسی چیز کا پھیل جانا, اس کو بولا جاتا تھا آب سیل. مگر اب بولا جاتا ہے چینج کرنے کے بعد سیلاب. اسی طریقے سے تھا آب شر, جس کو فارسی میں چینج کر کر جب اردو میں یوز کیا گیا تو بولا گیا شراب. شراب وہ پانی جو نقصان پہنچائے. یہ ہے اردو اور فارسی کا کمبینیشن. اب آ جاتے ہیں عربی کے اوپر. عربی میں جب شراب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب الکوہل نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے, اس لیے میں نے کہا ڈھونڈیے گا, مجھے دکھائیں تو صحیح قرآن میں کہاں لکھا ہے ہم شراب پیئیں گے. جتنا بھی دیکھیں گے وہاں ورڈ یوز ہوا ہے اگر شراب, میرے رہی کی مختوم, شراب ورڈ یوز ہوا ہے, وہ ورڈ عربی کے اندر یوز ہوا ہے. عربی میں شاربہ یشربو سے شراب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی لیکوڈ جس کو پیا جائے, چاہے وہ جوس ہو, چاہے وہ چائے ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ دودھ ہو, چاہے وہ الکوہل ہو. سب پینے والی دھاتوں کو بولا جاتا ہے شراب عربی زبان کے اندر. اسی لیے مشرب بھی بولا جاتا ہے, پینے والی چیز کو مشرب. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آگے. ہوا یہ کہ عربی زبان میں جس چیز کو شراب بولا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے خمر, الخمر, جس کو الکوہل بولا جاتا ہے. اب خمر اس لیے بولا جاتا ہے کہ خمار ایک ایسی پٹی کو کہتے ہیں جس کو سر پر رکھا جاتا تھا ڈھانپنے کے لیے, یا آنکھیں چھپانے کے لیے, کسی کو کڈنیپ کرنا ہو یا کسی کو باندھنا ہو اس کے لیے خمار یوز کی جاتی تھی. یا کسی پوچا, جسے پوچا کہتے ہیں, کپڑا, چھوٹی سی کپڑے کی ٹاکی, پوچا, ٹیبل پہ پوچا مارنے کے لیے چھوٹی ٹاکی, اس کو بولتے تھے خمار یا خمرہ. اس سے نکلا ہے خمر. کیوں؟ کیونکہ جو یہ آب, یہ جل جس کو خمر یا الکوہل بولتے ہیں, جو پیتا ہے اس کی بدھی کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے, اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے خمر. یہ ہے عربی کا مسئلہ. تو آپ ڈھونڈیے گا اور مجھے بتائیے گا. آگے بڑھتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو لے لیتے ہیں. جی ہیومینٹی بھائی آپ کے ساتھ بات کریں. آپ پارسیز کے بارے میں بول رہے ہیں نا, پارسیز ابھی ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں نا ابھی, وہ انڈیا کو آئی تھنک شرنارد کے لیے آئے ہیں نا فار سیفٹی. پارسی نہیں بولا میں نے, پارسی نہیں بولا, پرشین لینگویج کی بات کی ہے, پرشین کلچر کی بات نہیں کی. پرشین لینگویج, پرشین لینگویج تو آج بھی ہے, ایران میں بولی جاتی ہے, افغانستان میں بولی جاتی ہے, پاکستان کے کئی ایریوں میں بولی جاتی ہے. ہاں, فارسی بان بولتے ہیں. تو پارسی دے کیم فار انڈیا فار ہیلپ, ہم کو جگہ دیجیے. تو وہ چلو یہ ٹاپک چینج ہوگا, اور ٹاپک تو اس طرح چلتا رہے گا. ہیومینٹی بھائی آپ سے اکیلے سے بات تو نہیں نہ کرنی میں نے, اور بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ بات کریں گے, کوئی بات نہیں. تھینک یو میرے بھائی.